بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور آدابرز۔ ایک سمندری جانور کا نام ہے کیکڑا، جسے انگریزی میں کریب کہتے ہیں۔ اس کی کچھ دلچسپ خصوصیات ہیں، کچھ انٹرسٹنگ پراپرٹیز ہیں۔ مثلاً اس کا خول، اس کا جو شیل ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ جب انسان کو کاٹتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی جگہ کو مکمل طور پر گھیرے میں لے رکھا ہے، سراؤنڈ کر رکھا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج سے تقریباً 2400 سال پہلے بابائے طب یعنی فادر آف میڈیسن بقراط، جسے انگریزی میں ہپوکریٹس بھی کہتے ہیں، اس نے انسانی جسم میں تیزی سے بڑھنے والے خلیات یعنی سیلز کی گلٹیوں کو کارکینوز کا نام دیا۔ کارکینوز یونانی زبان میں، گریک لینگویج میں کہتے ہیں کیکڑے کو۔ بقراط نے دیکھا کہ بالکل ایک کیکڑے کی طرح انسانی جسم میں بڑھنے والی رسولیاں سخت بھی ہوتی ہیں، اس سے بہت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے، اور یہ جس جگہ ہوتی ہے وہاں مکمل طور پر گھیرا ڈال کر اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے، اور یہیں سے لفظ کینسر کا آغاز ہوا۔ کینسر یعنی کیکڑا۔ بالکل اسی طرح جیسے 22 جون سے 21 جولائی تک پیدا ہونے والے لوگوں کا برج یعنی زوڈیک یعنی سٹار کینسر یعنی سرطان ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے ایسٹرولوجی کی نہیں، علم فلکیات کی نہیں، برجوں کی نہیں، جون اور جولائی کی نہیں، بلکہ اکتوبر کی۔ جی ہاں، اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے سرطان یعنی بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی کا مہینہ ہے، اویئرنیس کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں بہت سی تنظیمیں اور NGOs اس انتہائی خطرناک بیماری سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کی کاوشیں کرتی ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ عورتوں کو ہونے والے کینسر میں اب بریسٹ کینسر سر فہرست ہے، آن ٹاپ ہے، اور دنیا بھر میں کینسرز میں سب سے زیادہ عام قسم، کامن قسم چھاتی کا سرطان ہی ہے یعنی بریسٹ کینسر ہے۔ یوں تو چھاتی کے سرطان سے متعلق لوگوں اور بالخصوص خواتین میں آگاہی پہلے سے بڑھی ہے، لیکن ابھی بھی خواتین کی ایک بڑی تعداد اس بیماری سے متعلق بہت کچھ نہیں جانتی۔ حقیقت میں ہم سب ہی اس کینسر کے بارے میں سنتے اور پڑھتے ہیں، اشتہار دیکھتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں، لیکن ہم ہی میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے لیے بریسٹ کینسر کا موضوع ٹاپک ایک ٹیبو ہے، ایک شجر ممنوع ہے، اور وہ یہ اشتہار دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس سے جڑی خبریں نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اور اس بارے میں کوئی بات سنتے ہیں اور نہ ہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیا میں پاکستان میں بریسٹ کینسر سب سے زیادہ ہے، اور پاکستان میں ہر 9 خواتین میں سے ایک کو بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ ہے، رسک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں، پاکستان میں تقریباً 1,20,00,000 خواتین کو بریسٹ کینسر ہونے کا رسک موجود ہے، خطرہ موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بریسٹ کینسر یا چھاتی کا سرطان کہتے کسے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے۔ دیکھیے، کسی بھی کینسر یا سرطان کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب جسم کے خلیات کی یعنی سیلز کی تقسیم کا، ڈویژن کا عمل غیر نارمل ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں نارمل خلیات بڑھتے ہیں اور تقسیم کے عمل سے گزرتے ہیں تاکہ نئے خلیات بنتے جائیں اور وہ مردہ خلیات کی جگہ اپنا کام سنبھالتے جائیں۔ تاہم بعض اوقات خلیات ایسے وقت بن جاتے ہیں جب ان کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وقت سے پہلے بن جاتے ہیں، یا پرانے خلیات اپنے وقت پر مرتے نہیں ہیں۔ چھاتی کا کینسر یعنی بریسٹ کینسر اس وقت شروع ہوتا ہے جب چھاتی یا بریسٹ کے خلیے یعنی سیلز بے قابو طور پر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر گومڑ بنا لیتے ہیں، اسے رسولی بھی کہا جاتا ہے۔ کینسر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خلیے جسم کے دوسرے حصوں جیسے پھیپڑوں، لنگس، جگر یعنی لیور، ہڈیوں یعنی بونز، اور میدے یعنی اسٹمک وغیرہ میں بھی پھیل سکتے ہیں، یعنی میٹاسٹاسس ہو سکتا ہے، اور یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ جب بریسٹ کی ڈکٹس یعنی نالیوں اور اس کے گوشت کے ٹیشوز یعنی بافتوں میں جب ان خلیات کی بے ہنگم نشو نما ہونا شروع ہو جائے، ایب نارملی بڑھنا شروع ہو جائے، رسولی بننا شروع ہو جائے، گلٹی بننا شروع ہو جائے، تو یہ بریسٹ کینسر کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر کیوں ہوتا ہے اور کون لوگ یا کون سی خواتین اس کے زیادہ رسک پر ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کینسر کا تعلق دراصل جینیاتی طور پر یعنی جینیٹکلی اس بیماری کے خلاف مدافعت یعنی امیونٹی کی کمزوری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ماں کو بریسٹ کینسر ہے تو بیٹی کو بھی ہو سکتا ہے۔ بریسٹ کینسر کا خطرہ عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور 50 سال کی عمر کے بعد یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
लेकिन याद रहे कि अब कम उम्र खवातीन भी, लड़कियां भी इस बीमारी में मुब्तला हो रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर की एक बड़ी वजह गलत तर्ज ज़िंदगी यानी लाइफ स्टाइल भी है। मिसाल के तौर पर अगर खुराक मुतवाज़िन नहीं है, डाइट बैलेंस नहीं है, तो ये भी कैंसर की वजह बन सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह ज़हनी दबाव यानी मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और तन्हाई का शिकार खवातीन को ये मर्ज लाक होने का खतरा ज़्यादा होता है। बिल्कुल इसी तरह वज़न का ज़्यादा होना भी एक रिस्क फैक्टर है यानी मोटापा। इसके अलावा मुंह के ज़रिए ली जाने वाली माने हमल गोलियां यानी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो भी इसके खतरे का इम्कान बढ़ाने का सबब बनती है। इसी तरह ज़ियाबीतिस टाइप 2 यानी डायबिटीज़ टाइप 2 शुगर की जो बीमारी है उसमें मुब्तला बड़ी उम्र की खवातीन में छाती का सरतान होने का इम्कान 27%, 27% ज़्यादा होता है। इसी तरह दूसरे अवामिल यानी फैक्टर्स जैसे देर तक माहवारी का जारी रहना यानी लेट मेनोपॉज और 30 साल के बाद पहले बच्चे की पैदाइश वगैरह भी इस कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। यानी बुनियादी तौर पर जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन की ज़्यादती ख़तरनाक साबित हो सकती है इस कैंसर के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अलामात की, यानी वो कौन से साइंस हैं, वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनकी बिना पर एक इंसान को ये मालूम हो कि उसे फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और वो अलामात दोनों या किसी एक ब्रेस्ट या छाती पर भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर गिल्टी या रसोली या सख्ती महसूस होना, ऊपर की जिल्द का रंग सुर्ख हो जाना यानी ब्रेस्ट की ऊपर की जिल्द का रंग सुर्ख हो जाना। अगर ये तमाम अलामात बगल में हो तब भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। यानी अगर बगल में गिल्टी हो रही है, सख्ती पैदा हो रही है, तब भी ये ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके अलावा अगर छाती के सिरे से दूध के अलावा किसी भी और किस्म का डिस्चार्ज हो, कोई रतूबत निकले, तो ये भी मुमकिन तौर पर कैंसर हो सकता है। और इसकी तस्दीक यानी इसकी कंफर्मेशन के लिए अस्पताल से टेस्ट कराने की फ़ौरन ज़रूरत होती है। जिल्द में यानी स्किन में घड़े पड़ना, छाती में नाहमवारी यानी लेवल बराबर ना होना और सिरे की पोजीशन ख़राब होना या उल्टा हो जाना और फिर उभरी हुई रगें, जिल्द यानी स्किन का उखड़ना वगैरह भी अलामत में शामिल हो सकती हैं। यहाँ ये याद रखिए कि इनमें से किसी भी अलामत का लाजमी मतलब ये नहीं कि वो सरतानी या कैंसरस ही हो, बल्कि इसको कन्फर्म सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं और वो भी 2 या 3 तरीके के टेस्टों के ज़रिए कन्फर्म करेंगे। बरतानिया में एक तहकीक यानी रिसर्च के मुताबिक हज़ारों अफराद कैंसर की इब्तदाई अलामत डॉक्टर के सामने खौफ की वजह से जाहिर नहीं कर पाते और हलाक हो जाते हैं। बरतानिया ही में कैंसर की तहकीक के इदारे के मुताबिक 2000 मरीजों में से 40% यानी 40% मरीजों की कैंसर की अलामत जानने में ताख़ीर इसलिए होती है क्योंकि मरीज डॉक्टर के रद्द अमल के खौफ की वजह से तमाम तफसीलात सही तौर पर जाहिर नहीं करते। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से ब्रेस्ट कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिसकी तशखीस यानी डायग्नोसिस जल्दी हो सकती है और इसकी अलामत बैरूनी यानी जिस्म से बाहर होती हैं। अब बात हो जाए ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजों यानी मरहलों की। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमेशा उसकी स्टेज जांच कर उसी के मुताबिक किया जाता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, इलाज तवील और पेचीदा होता जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के 4 मुख्तलिफ मराहिल यानी स्टेजेस हैं। पहली दोनों स्टेजेस बड़ी हद तक काबिल इलाज हैं, ताहम तीसरे और चौथे मरहले पर यह बीमारी खासी पेचीदा शक्ल इख्तियार कर जाती है यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर की पहली स्टेज में तो छाती में गिल्टी बनती है जिसका साइज छोटा होता है और उसमें दर्द होता है। दूसरी स्टेज में ये गिल्टी न सिर्फ बड़ी हो जाती है बल्कि इसकी जड़ें फैल भी जाती हैं। ये लिम्फ नोड्स में दाखिल हो जाती है और इसका साइज एक अखरोट या लीमू जितना होता है। जिसके बाद ये तीसरे मरहले में दाखिल होता है, तीसरी स्टेज में दाखिल हो जाता है। तीसरे मरहले में अब ये कैंसर आपकी कम से कम 9 लिम्फ नोड्स यानी 9 लिम्फ नोड्स में फैल चुका है जो गर्दन की हड्डी और बगल तक का हिस्सा है। अब ये सीने में बैरूनी जिल्द यानी स्किन के करीब हो जाता है फैलकर। छाती के सरतान में मुब्तला 50% खवातीन में छाती के सरतान की तशखीस यानी डायग्नोसिस तीसरी और चौथी स्टेज के दरमियान ही होती है यानी लेट होती है, ताखीर से होती है। चौथे और आखिरी मरहले में कैंसर लिम्फ नोड से निकलकर अब छाती के गिर्द दीगर हिस्सों तक फैल चुका होता है। यह सबसे ज्यादा हड्डियों, बोन्स यानी फेफड़ों, जिगर और दिमाग तक आ जाता है। इस स्टेज में तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मरीजा की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ अब वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद हम आपसे मिलेंगे आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ, और वो भी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। स्टे ट्यून्ड।
خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت حساس اور اہم مسئلے کے حوالے سے, ایک ایسے کینسر کی جو ہمارے معاشرے میں, ہمارے گلی محلوں میں اور خاندانوں میں, کمیونٹیز میں, فیملیز میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. جی ہاں, یعنی بریسٹ کینسر یا چھاتی کا سرطان. آج ہم لیتے ہیں اس حوالے سے آج کا پہلا سوال. سرگودا سے رجا کنول کا سوال ہے کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہم ایک لفظ یعنی اسکریننگ اکثر سنتے رہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی اسکریننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال. دیکھیے, آسان اور سادہ ترین لفظوں میں اسکریننگ کا مطلب ہے چیکنگ, معائنہ, خود کو کسی بھی بیماری کی علامات کے لیے چیک کرتے رہنا, جانچتے رہنا اور اپنا معائنہ اپنے ڈاکٹر سے بھی کروانا, تاکہ اگر ضرورت ہو تو وہ اس بیماری کی کنفرمیشن کروا سکے, تصدیق کروا سکے, ویریفیکیشن کروا سکے, ڈائگنوسس کروا سکے ٹیسٹوں کے ذریعے. اس کو کہتے ہیں اسکریننگ. اب ہم بات کر لیتے ہیں بریسٹ کینسر کی اسکریننگ کی, جس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ جس میں خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم سے واقف رہیں, اپنی جانچ, اپنی چیکنگ خود کریں. آپ آئینے میں خود کو دیکھ کر یا یوٹیوب کے ویڈیوز کے ذریعے یا کریم یا لوشن لگاتے وقت بھی اپنے آپ کو چیک کر سکتی ہیں. دوسرے حصے میں آپ کو چاہیے کہ اپنی جانچ اپنی ڈاکٹر سے کروائیں, اور ڈاکٹر بھی پھر اسکریننگ کے تیسرے حصے یعنی ٹیسٹوں کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اسکریننگ کا بہترین ٹیسٹ میموگرافی کہلاتا ہے. یہ ایک ایکس رے ٹیسٹ ہوتا ہے جو 10 سے 15 منٹ میں ہو جاتا ہے, اور اس میں چھاتی کی اندرونی ساخت کی تصویر لی جاتی ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کہیں باریک رسولیاں یا گلٹیاں تو نہیں ہو رہی, ٹیومرز تو نہیں ہو رہے. یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر گلٹی یا رسولی کینسر نہیں ہوتی. تو پھر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ گلٹی کینسر ہے یا نہیں, یہ پھیلنے والی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ایک اور ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں بائیوپسی, اور صرف بائیوپسی کے ذریعے ہی کسی بھی قسم کے سرطان یعنی کینسر کی یقینی طور پر تشخیص کی جا سکتی ہے. بریسٹ کینسر کی جلد تشخیص سے جان بچنے کا 90% تک امکان ہوتا ہے, یعنی 90% تک جان بچ سکتی ہے. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. لاہور سے ہنا پوچھتی ہیں کہ میں اپنے بریسٹ کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں, کیا حفاظتی تدابیر اختیار کر سکتی ہوں؟ دیکھیے, جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک صحت مندانہ طرز زندگی بیماریوں بشمول کینسر سے بچاؤ کا سب سے کامیاب طریقہ ہے. یعنی پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ کا لائف اسٹائل کتنا ہیلدی ہے, آپ کا طرز زندگی کتنا صحت مندانہ ہے, اس سے آپ اپنے کینسر کے خطرے کو کم کر سکتی ہیں. اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو ماں کا بچے کو دودھ پلانا, ایک صحت مند وزن برقرار رکھنا, الکوہل اور تمباکو نوشی سے پرہیز, باقاعدگی سے جسمانی مشقت یعنی 150 منٹ فی ہفتہ کی ماڈریٹ ایکسرسائز, معتدل ورزش, یہ وہ ساری باتیں ہیں جن سے آپ بریسٹ کینسر کے رسک کو کم کر سکتی ہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں سے اس خطرناک مرض سے متعلق بات چیت کریں, اس کو چھپائیں نہ, اس پہ شرم محسوس نہ کریں, اور باقاعدگی سے چیک اپ یعنی اسکریننگ کروانے کی عادت ڈالیں. خواتین چھاتی میں ہونے والی کسی بھی معمولی تبدیلی کو, مائنر سے چینج کو بھی نظر انداز نہ کریں, اگنور نہ کریں, اور کسی مستند ڈاکٹر کو دکھائیں, گائنیکالوجسٹ کو دکھائیں, یا کسی بھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہیں. وہ اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں, یا کم از کم خود اپنا معائنہ کریں کہ کہیں وہ بریسٹ کینسر کی جانب تو نہیں بڑھ رہی, کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہو رہا ہے چھوٹا سا. اگلا سوال پوچھا ہے اسلام آباد سے سفینہ نے, اور وہ یہ کہ کیا چھاتی کا سرطان مکمل طور پر قابل علاج ہے, کیوریبل ہے, کیا اس سے مکمل شفا ہو سکتی ہے, اور اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ جی ہاں, دا گڈ نیوز از بریسٹ کینسر کے علاج میں کامیابی کی شرح دوسرے تمام کینسروں میں سب سے زیادہ ہے. بس وقت بہت اہم ہے, جتنی جلدی تشخیص ہوگی اتنا ہی کامیاب علاج بھی ہوگا. ضروری ہے کہ ہم خطرے کو محسوس کر کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں, بلکہ اس کا مقابلہ کریں اور پہلے سے اس کی تیاری کریں. عام طور پر بریسٹ کینسر کا علاج اس کے مراحل دیکھ کر کیا جاتا ہے. بریسٹ کینسر کے زیادہ تر مریضوں کو سرجری, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی یعنی شعاعوں سے علاج, اور ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر بریسٹ کینسر پہلی سٹیج پر ہے تو لمپ یا گلٹی نکالی جا سکتی ہے. اس عمل کو لمپیکٹمی کہتے ہیں, یعنی سرجری کی جاتی ہے. کینسر اگر دوسری سٹیج میں داخل ہو چکا ہے تو اس صورت میں بھی اس لمپ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے, ایسے میں بھی لمپیکٹمی ہی کی جاتی ہے. پہلی اور دوسری سٹیج میں عام طور پر بیشتر مریضوں کو کیمو تھراپی کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس کا حتمی فیصلہ آپ کا بریسٹ سرجن اور آپ کا کینسر اسپیشلسٹ جسے آنکولوجسٹ بھی کہتے ہیں دونوں مل کر کرتے ہیں. تیسرے اور چوتھے مرحلے میں بریسٹ کینسر خطرناک شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے, پھیل چکا ہوتا ہے.
ایسی صورت میں علاج کا طریقہ کیمو تھراپی ہی بچتا ہے، یعنی چھاتی کو سرجری کے ذریعے پورا ہی جسم سے نکال لیا جاتا ہے، اور اس جراحی کو میسٹیکٹمی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیمو تھراپی بھی کی جاتی ہے۔ یہ تھے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات۔ اب وقت ہوا ہے ایک اور وقفے کا، جس کے بعد ہم ملتے ہیں ایک بہت زبردست صحت مندانہ سپر فوڈ کے ساتھ۔ کہیں مت جائیے گا، وی ول بی بیک۔ ویلکم بیک ویورز، اکتوبر کا مہینہ ہے، سردیوں کی آمد ہے، اور سردیاں نامکمل ہیں ڈرائی فروٹس یعنی خشک میووں کے بغیر۔ خشک میوے میں شمار کیے جانے والا اخروٹ ہمیشہ سے طبی لحاظ سے فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے، اور اسے موٹاپے سے بچاؤ کے لیے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اخروٹ میں ایسے پروٹینز، وائٹامنز، منرلز اور فیٹس ہوتے ہیں جو جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے دل کے دورے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو اس کے مزید ایسے فوائد، مزید ایسے بینیفٹس، مزید ایسے ایڈوانٹیجز جو آپ کو اسے آزمانے پر مجبور کر دیں گے۔ آزمائش شرط ہے۔ گزشتہ دنوں کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ روزانہ کچھ مقدار میں اخروٹ کھانا دماغ کے ان حصوں کو متحرک کر سکتا ہے، ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، جو وقت بے وقت کھانے یا بھوک کی خواہش کو کم کرنے میں، یا آسان لفظوں میں روزانہ اخروٹ کا استعمال زیادہ کھانے سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی بھوک کو، بیجا بھوک کو کم کر دیتا ہے، اور آپ وزن کم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میوے کو کھانے کے بعد لوگوں کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرے ہونے کا احساس ہوتا ہے، فلنس کا احساس ہوتا ہے۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق روزانہ 50 گرام اخروٹ کھانے والوں کی بھوک میں نمایاں سگنیفیکنٹ کمی دیکھی گئی، اور 5 دن کے بعد ان لوگوں کو جب برین اسکین کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اخروٹ کھانے والوں کے دماغ میں میٹھے کھانے اور فاسٹ فوڈز کھانے کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ آدھا کپ یعنی آدھا چھوٹا کپ اخروٹ کھانا، 3 سے 4 اخروٹ کھانا نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے، جس کی وجہ اس کو کھانے سے پروبائیوٹک بیکٹیریا کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ یہ میوہ دل اور کینسر جیسے امراض کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ معدے کی صحت مجموعی جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی ہم جو کھاتے ہیں اس کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے۔ اخروٹ کھانے کی علامات معدے میں پازیٹیو چینجز لاتی ہے، جبکہ یہ دل اور دماغ کی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند عادت ہے۔ بچوں کو مچھلی، سویابین اور اخروٹ لڑکپن میں ہی کھلایا جائے، اور اس سے ان کی ذہنی نشوونما یعنی جو گروتھ ہوتی ہے، ان کی مینٹل گروتھ، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایک اور ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ لڑکپن میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی کمی یعنی ڈیفیشنسی بچوں کو ذہنی طور پر بے چینی کا شکار بناتی ہے، ان میں مینٹل اسٹریس، ان میں تناؤ بڑھاتی ہے، جس سے ان کی یادداشت، ان کی میموری اور ان کی جو اسکول کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح یہ جو غذائیں جو ہیں یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہیں، جن میں اخروٹ شامل ہے، اور جو بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کی دماغی کارکردگی کو بہت امپروو کرتی ہے، بہتر بناتی ہے۔ اور ہاں، اخروٹ جلد یعنی ہماری اسکن کی صحت کے لیے بہترین ہے، اور قبل از وقت سفید بالوں سے تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو اخروٹ میں پایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وائٹامن ای سے بھرپور اخروٹ بالوں میں نمی یعنی موئسچر برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں کاپر کی مقدار بھی، کاپر یعنی جو ایک دھات ہے، اس کی مقدار بھی کافی ہوتی ہے، جو جلد اور بالوں کے قدرتی رنگ کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ اس منرل کی کمی یعنی کاپر کی کمی آپ کے بالوں کو قبل از وقت سفید کر سکتی ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں، جو ہمیں جہاں صحت مند رہنے میں مددگار ہیں، وہیں بہت سی بیماریوں جیسے دل کی بیماریاں، کولیسٹرول کے ایشوز اور کئی دیگر دائمی یعنی کرونک بیماریوں کو قابو کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اور اخروٹ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا خزانہ ہے، ٹریجر ہے، اور جتنی اومیگا 3 اخروٹ میں ہوتی ہے وہ کسی اور دوسرے خشک میوے میں، ڈرائی فروٹ میں نہیں ہوتی۔ ایک تحقیق کے مطابق
جو لوگ روزانہ کم از کم ایک اخروٹ کھاتے ہیں ان میں دوسرے افراد کی نسبت دل کی بیماریاں، ہارٹ ڈیزیز لاحق ہونے کے خدشات 10% تک کم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اینٹی آکسیڈنٹس ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو، آرگنز کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں، اور اخروٹ اینٹی آکسیڈنٹ کا خزانہ ہے، اور اس خوبی میں اور کوئی خشک میوہ اخروٹ کو چھو کر بھی نہیں گزرتا۔ اخروٹ کو اگر روزانہ کی خوراک کا حصہ بنا لیا جائے تو یہ کھانے میں شامل گلوکوز یعنی بلڈ شوگر لیول میں تیزی سے یعنی کمی لاتا ہے، اس کو کنٹرول رکھتا ہے، اور اخروٹ اسی وجہ سے ہائی شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اور ہاں، اخروٹ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہونے دیتا، پری میچور ایجنگ کو روکتا ہے، اور اخروٹ کھانے والے لمبی عمر تک زندہ رہتے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں وادی ہنزا، گلگت وغیرہ کے رہنے والوں کو ہی دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہنزا کے رہنے والوں کا جو ان کی ایوریج ایج ہوتی ہے، جو ان کی اوسط عمر ہوتی ہے، وہاں پر کم از کم لوگوں کی جو یعنی ایوریج ایج ہے وہ 90 سے 100 سال تک ہوتی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری وادیاں اخروٹ کے درختوں سے بھری پڑی ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ جو کھانا جس انسانی عضو سے ملتا ہے، یعنی جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کی شکل جیسی ہوگی، وہ اسی عضو یعنی اسی آرگن کو فائدہ دیتا ہے۔ گو کہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی، مگر سائنس یہ مانتی ہے کہ اخروٹ دماغ کی کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، اور میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق جو بوڑھے افراد 50 گرام اخروٹ روزانہ کھاتے ہیں وہ اخروٹ نہ کھانے والے افراد کی نسبت بہتر یادداشت کے حامل ہوتے ہیں، یعنی الزائمر کے حوالے سے بھی اخروٹ کا بہت اہم رول ہے۔ شاید اسی وجہ سے اخروٹ کو مغز بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مغز کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ تھے اخروٹ کے کچھ فوائد، اور مجھے یقین ہے کہ ان فائدوں کے جاننے کے بعد آج اپنے کسی دوست تو کیا کسی دشمن کو بھی اخروٹ نہیں کہیں گے، کیونکہ باہر سے اخروٹ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اخروٹ اپنے اندر ایک خزانہ رکھتا ہے، اس کے اندر مغز ہے، منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور کسی کو اخروٹ مت کہیے گا بلکہ دوسروں کو اخروٹ کھانے کا مشورہ دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔